الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللہ جل شانہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور معروف کھانے پینے سے متعلق دعا ہے جو میں نے اس وقت پڑھی، کم و بیش ہر مسلمان جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانے پینے کی دولت اور نعمت عظیم سے عظیم نعمت ہے۔ کیوں؟ کھانے پینے نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہے، زندگی نہیں بنے گی، نہ دنیا کا کچھ کام کر سکے گا وہ، نہ آخرت کا کیسے کام کا ہوگا وہ۔ کھانے پینے تو جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ہے، مگر کھانے پینے کے اسباب کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا، اس بنا پر کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی نعمت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو دنیا میں موجود کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ شروع سے آتے ہی ماں کے پیٹ سے کھانا پینا شروع ہے۔ کھانے پینے سے انسان کی زندگی ہے۔ ایسے بڑے اہم سے اہم جب نعمت ہے تو اس نعمت کو استعمال کرتے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا بندہ، اللہ خوش ہوگا اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ایسی وجہ سے کہا گیا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا وجعلنا مسلمین، شکر ہے مالک کا پہلے نمبر پر کھانے پینے کے بارے میں، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پر بھی شکر ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، کھانا پینا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، کھانا کھاتے وقت انسان پیتا بھی ہے، کھانے پینے کے ساتھ مناسبت ہے، لہذا ان دونوں میں اللہ کا شکر کیا جائے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ کھانے پینے سے کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے کا جہاں ذکر کر دیا وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا بھی ذکر کیا، تو سمجھنا چاہیے مسلمان بھائیوں کو کہ اسلام کی کیا مناسبت ہے کھانے پینے سے، کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے پر شکر ادا کرنے کے لیے جہاں کہا، مسلمان ہونے پر بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہا، تو پھر مسلمان ہونے کی مناسبت کھانے پینے سے ساتھ، کھانے پینے کی مناسبت مسلمان ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ ایک جگہ پر جمع کر کے ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا در حقیقت اللہ کے نیک کام کے لیے ہوتا ہے۔ کھانا پینا صرف کھاتے رہے پیتے رہے، کھاتے رہے پیتے رہے جانوروں کی طرح، برا نہ مانے، یہ مقصد نہیں۔ کھانے پینے سے مقصد اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ کھانے پینے سے مقصد
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت اس زمانے میں رسول اللہ کے دین جو اسلام ہے، دین اسلام، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا اس لیے کیا جانا چاہیے۔ ایک تو نعمت، اس نعمت اسلام نعمت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھو، اگر کھانا پینا نہ ہوتا، ہم اسلام کی نعمت کو، اسلام کے کام کو کیسے انجام دے سکتے تھے؟ یہاں نماز کے لیے آیا کہ اسلام کی بنیادی کام ہے۔ اسلام کاموں کا نام ہے۔ اسلام کسی خاص چیز کا نام نہیں کہ یہ کوئی چیز ہے، اس کو پکڑ لو اسلام ہو گیا، یہ کتاب ہے پکڑ لو اسلام ہو گیا، یہ گھر ہے اسلام پکڑ لو اسلام ہو گیا۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے اسلام۔ تو اسلام نام کیا؟ ایک حدیث جبرائیل کہتے ہیں، ایک اس کے اندر جبرائیل امین نے سمجھا دیا۔ ایک دفعہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد پہلے نمبر میں نماز پڑھو۔ اسلام یہ ہے پہلے اللہ رسول پر ایمان لاؤ، پھر عمل کرو، نماز کا عمل کرو۔ عمل اس نماز کے عمل کو جتنے چاہے پھیلاؤ، جتنے چاہے زیادہ کرو۔ تو اسلام کے کاموں میں سے بنیادی کام نماز ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور روزہ ہے، اور حج ہے۔ لیکن بنیادی کام وقتاً فوقتاً جو کرنا پڑتا ہے اس امت کو، یہ ہے نماز۔ تو پنجگانہ نماز، 5 وقت کا نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شناخت، پہلی علامت یہ ہے۔ ہر ملک کی ایک شناخت ہوتی ہے، شناختی کارڈ۔ اسی طرح اسلام کی شناخت کیا ہے؟ اسلام کا شناخت ہے کہ نماز۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا، کہتے نماز کو اگر اشاعت کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو پھیلاتا ہے، نماز کو عام کرتا ہے اپنے بچوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، تو یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی سب سے پہلی علامت ہے۔ تو یہ مسلمان ہونے میں، اس کھانے پینے میں اس طرح ہے۔ کھانے پینے کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا۔ کھانے پینے کا مقصد صرف جانوروں کی طرح کھاتے رہو پیتے رہو کھاتے رہو پیتے رہو، تو یہ مقصد نہیں۔ مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے حکم دیا، کلو وشربو، وہ یہ کہا کھاؤ پیو میرے بندو، مگر میرے کام تو کرو، میرا کام کرو۔ میرے کام میں بنیادی کام نماز ہے۔ میرے بنیادی کام یا نماز ہے، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ کھانا پینا نہ ہوگا انسان نماز کیسے پڑھے گا، دوسرے نیک کام کیسے کر سکے گا؟ تو وہ کھانے پینے کی مناسبت اسلام کے ساتھ اس طرح پر ہے۔ کھانے پینے سے مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ کے عبادتوں میں اہم سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو ذرا اہتمام کرو۔ نماز کا اہتمام یہ نہیں گھر میں سے ایک سربراہ آ گیا نماز کے لیے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ گھروں میں پھیلاؤ، بیوی بچوں میں کہو کہ ان کو بھی نماز۔ حدیث میں آیا، جو بھی سربراہ اذان کے بعد یوں کہہ دیتا ہے، میرے بیوی بچوں نماز، میرے بیوی بچوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں ایسی برکت، ایسی رحمت نازل ہوتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر برکت اور رحمت نازل فرمایا۔ دیکھو نا، نماز سے برکت آتی ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، نماز سے اسلام پھیلتا ہے،
لہذا نماز کو عام کرنے کی کوشش کرو، نماز میں غفلت نہ کرو، بالخصوص فجر کی نماز۔ فجر کی نماز طبیعت میں بڑا بھاری ہو جاتا، اسی طبیعت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق آ کر جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل جائے گا مسجد میں، یہ صحیح معنی میں اسلام کا کام کرنے والا بنا۔ اور اگر نماز ہی نہیں پڑھتا یا جیسے چاہے کرتا ہے تو وہ اسلام کا کام کیا آسان ہلکے سے ایک کام ہے نماز، وہ بھی نہیں کر سکتا، دوسرے اہم کام کیا خاک کر سکے گا۔ اس لیے کھانے پینے کے ساتھ اسلام قبول کرنے، مسلمان ہونے کے ساتھ مناسبت لگا دیا تاکہ بندہ اس نعمت کو بھی نعمت سمجھے۔ صرف کھانے پینا نعمت نہیں، اسلام ہے در حقیقت نعمت، اس نعمت کا شکر ادا کرے یا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔